آپ اللہ صحیح کہہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. شکریہ آپ کا جلال صاحب. میں معذرت چاہتا ہوں سید علیحدہ صاحب، میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں حاضر ہوتا ہوں. نہیں سر، میں معذرت میں چاہتا ہوں. بہت پریشان ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں سر. آئی ایم سوری. اب ریلی سوری جلال صاحب، اب ریلی سوری. میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، میں کیا کہوں. ریلی سوری. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. مجھے نہیں پتا کہ میں بطور پاکستانی ایک غزہ کے رہنے والے کو، فلسطین کے رہنے والے کو عید مبارک کہوں یا نہ کہوں تو کس منہ سے کہوں، کیا پوچھوں، کیا سوال کروں کہ اہل غزہ آج عید چاند رات کیسے منا رہے ہوں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سید علیحدہ صاحب. میں اپنی باتوں کی شروعات اس جملے سے کروں گا کہ اس وقت امت مسلمہ چاند کی تلاش کر رہے ہیں، آسمان کی طرف منہ کر کے. امت مسلمہ کے اس وقت نظر ہے آسمان پر ہے، وہ چاند کی تلاش میں ہے. لیکن میری عوام، میرے بہن بھائی، میرا قوم، اسرائیل کی جنگی طیارے کی طرف ان کی نظر ہے کہ اوپر سے موت کب آئے گا. امت مسلمہ اس وقت اسی چاند کو دیکھنے کے لیے ان کی نظریں آسمان کی طرف ہے. لیکن میرے عوام، میرا قوم، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے اس جنگی جہاز سے موت کب پرسے گا. یہ آسمان سے امت مسلمہ کو خوشی ملے گی کیونکہ ان کو چاند نظر آئے گا. ہم باحثیت مسلمان ہیں، ظاہر ہے یہ عید ہے، یہ مقدس دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے جنہوں نے روزہ رکھا ہے. لیکن غزہ کے عوام کے لیے اس وقت یہ جو آسمان ہے وہ اوپر سے غم اور تکلیف گرا رہے ہیں اسرائیل کی، اور موت گرا رہے ہیں اسرائیل کی جو جنگی طیارے ہیں. سید علیحدہ صاحب، یقیناً امت مسلمہ نے، آپ نے بھی، امت مسلمہ نے اور آپ نے بھی اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدے ہوں گے. ہم تو کفنوں کی تلاش میں ہیں، ہمیں کئی کفن مل جائے کہ ہم اپنے بچوں کو اس میں لے بیٹھ لیں. سید علیحدہ صاحب، آپ نے صاحبزادی کے لیے اور امت مسلمہ اپنی بیٹی کے لیے چوڑیاں خریدا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کی لاشیں نہیں مل رہی ہے، ان کے ہاتھ نظر نہیں آ رہی ہمیں. یا اللہ، یا اللہ. آپ نے کتنی گہری بات کر دی ہے جلال صاحب کہ آج لوگ چوڑیاں خریدنے جا رہے ہوں گے اپنی بیٹیوں کے لیے، لیکن غزہ کا باپ شاید وہ کسی ملبے تلے اپنی بیٹی کا ہاتھ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ جس میں اس نے چوڑی پہنانی تھی. آج بچوں کو نئے کپڑے دلا دیے ہم نے، غزہ کی ماں اپنی اولاد کے لیے کفن ڈھونڈ رہی ہوگی. افسوس ہے، افسوس ہے. جی سر. آپ یقیناً آپ کے گھر میں اور امت مسلمہ کے گھروں میں اس وقت بڑے مزیدار قسم کی مشروبات اور کھانے بنایا جا رہا ہے. میرے عوام، میرے بہن بھائی بھوک پیاسے ہیں، سمندر کے پانی پی رہے اس وقت. وہ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ. مجھے پتہ نہیں، یہ جو آپ کے آنسو ہیں جلال صاحب، یہ غزہ کا ایک بچہ ایسے ہی رو رہا ہوگا. اور آپ نے جو آغاز میں بات کی نا کہ ہم تو چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس جنگی تیاری کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کب آئے گا، ایک انجانا بم آئے گا اور میرا پورا خاندان لے جائے گا. یہ رات میں اپنی ماں کی آغوش میں سو پاؤں گی یا نہیں سو پاؤں گی. ایک ماں سوچ رہی ہوگی کیا آج رات میری آغوش سے میرا ننھا چھین تو نہیں لیا جائے گا. یہ غزہ کے ہر ایک شخص کی داستان ہے، اور میں حیران ہوں کہ ہم عید کیسے منا لیں گے. دل ختم ہو گیا ہے. آپ لوگ منا لیں عید. امت مسلمہ بھلے بے شک ان کو غزہ کے عوام کی طرف سے
عید مبارک ہے امت مسلمہ کے لیے، لیکن ہمیں کوئی مبارک نہ دیا جائے. ہمارا یہ عید خونی عید ہے. ہمارے بچے، ہمارا گھر بار سب کچھ اجڑ چکا ہے. سید علی حیدر صاحب میں صحافی کی حیثیت سے حاضر ہوا، لیکن پروفیشنل کے حساب سے میں کر نہیں پا رہا ہوں. میری اس وقت اللہ گواہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرے بہن بھائی ہے کدھر ہیں، وہ کس حال میں ہے، ان میں کون شہید ہے، کون زندہ ہے، کس حالت میں ہے. ہمارے یہی عید ہے. بس امت مسلمہ کو آپ کو انہی کو عید مبارک ہے. ہمارے لیے یہ عید بالکل مبارک ہے. مبارک ہے، کوئی شہید مردہ نہیں ہے. الحمدللہ جو بھی ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور مزید کچھ نہیں کہوں گا اس کی بارے میں. جی مجھے آپ یقین کریں، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے، آپ لوگ کون ہیں، آپ لوگ کس مٹی سے بنے ہیں، آپ لوگوں میں اتنا حوصلہ کہاں سے ہے، آپ لوگوں میں اتنی ہمت کہاں سے ہے. میں نہیں سمجھ پایا جلال صاحب. آپ یقین کریں ہماری اوقات آپ لوگوں کے سامنے ایک رتی برابر کی نہیں ہے. ہم انسانیت کے اس پست درجے پہ فائز ہو چکے ہیں، اور آپ لوگ آج مظلوم ہو کر بھی عرش پر ہیں. میں شاید یہ مثال میں سمجھتا ہوں آپ ہی کے لیے، اگر میں کہوں کہ کربلا والوں کی مثال آپ جیسی ہے، یا آپ جیسوں کی مثال کربلا والوں جیسی ہے، تو غلط نہیں ہوگا. وہاں پر بھی ماؤں نے اپنے بچے پیش کیے تھے اسلام کی خاطر، اور یہاں پر بھی آپ کی مائیں جو ہیں اپنے بچے کی قربانی دے کے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہیں. مجھے تو وہ آج بھی اس بوڑھے شخص کی دہائی یاد ہے جس نے کہا تھا کہ میں اوپر جا کے اپنی بیٹے کی لاش پہ کھڑے ہو کے اس شخص نے کہا تھا کہ میں جب جاؤں گا تو میں رسول اللہ سے شکایت کروں گا اس امت کی. میری روح کام گئی تھی یہ بات سن کے. بالکل کریں گے، بالکل کریں گے. اب اس امت مسلمہ کے شاید کریں گے، بالکل کریں گے. اور آج میں آپ کے توسط سے امت مسلمہ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ وہ پیغام ہے جو ہر فلسطینی، غزہ کی عوام کے ہر بچے کے دل سے نکل رہا ہے. اللہ کی قسم کسی بھی مسلمان کو ہم معاف نہیں کریں گے. جس مسلمان کے ہاتھ میں کچھ تھا اور نہیں کیا، انہوں نے کچھ کر سکتا تھا اور انہوں نے نہیں کیا ہے، قیامت دن تک معاف نہیں کریں گے. کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں غزہ کے اندر ہے علی حیدر صاحب، ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں. یہ بیت المقدس صرف ہمارا نہیں ہے، یہ مسجد الاقصی ہمارا صرف نہیں ہے، یہ سارا مسلمانوں کا ہے. کیوں صرف فلسطین کو غیرت ہے اس مسجد الاقصی کے لیے؟ ہم قابل نہیں ہیں معافی کے، ہم قابل نہیں. یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں سر، میں معافی مانگتا ہوں، اور ہم قابل نہیں ہیں معافی کے. ہم لوگوں نے آپ کو مایوس کی ہے، ہم سب نے آپ کو مایوس کی ہے. آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ ہماری شکایت کریں، آپ لوگوں کا حق ہے کہ ہم نے آپ کی کسی بھی امید پہ پورا نہیں اترے. ہم تو آپ کو پانی نہیں پلا سکے، ہم تو آپ کو روٹی نہیں دے سکے، کھانا نہیں دے سکے، آپ کے بچوں کو کفن نہیں دے سکے. اب کس بات کی امت مسلمہ ہے؟ میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. یا اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ پلیز، مجھے نہیں پتا، میرے پاس تو خیر اتنی سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے ندامت کے کچھ نہیں ہے ہمارے تباہ پاس. برباد ہو گئے سید علی حیدر صاحب، تباہ برباد ہو گئے ہم لوگ، کچھ نہیں بچا ہے. ہمارے گھر بار، میرے خاندان میں سے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، کچھ بچا ہی نہیں ہے. واقعی کچھ نہیں بچا. اب اگر ہم نے کچھ کر بھی دیا تو کیا فائدہ؟ اب ہم نے اگر کوئی فائدہ نہیں ہے سر. ابھی 7 مہینے گزر چکے، 7 مہینے گزر چکے، کچھ بھی نہیں. بس آپ لوگ عید بنا لیں، یاد سے شربت اچھے بنا لیں. آپ لوگ اچھے شربتیں بنائیے، اچھے پارکوں میں جائیں، اپنے بچوں کو گھمائیں پھرائیں. آپ لوگ ہمارے لیے اب مت روئیے گا، کوئی بھی نہ روئے ہمارے لیے. آپ لوگ اپنے اوپر روئے، کیونکہ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا. یہ فلسطینی جو بچے ٹکڑے ہوئے ہیں نا، یہ ان کے جو عذاب ہے، یہ جو اللہ کی طرف سے سزا اور عذاب ہوگا نا امت مسلمہ کے اوپر، وہ آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ ماشاءاللہ جوان ہیں اور اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. آپ دیکھیں گے یہ عذاب اللہ تعالیٰ کا کیسا نازل ہوتا اسی امت مسلمہ کے اوپر.
وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس معصوم بچوں کا بدلہ لیتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ اللہ صحیح کہہ رہے اکبر, اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. شکریہ آپ کا جلال صاحب, میں بہت معذرت چاہتا ہوں سید علیہ نہیں، صاحب, نہیں، میں نہیں، ہمیشہ میں آپ کے معذرت- پروگرام میں حاضر ہوتا ہوں, نہیں سر, میں معذرت میں چاہتا ہوں. بہت پریشان ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں سر. آئی ایم سوری, اب ریئلی سوری جلال صاحب, اب ریئلی سوری. میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے, میں کیا کہوں. ریئلی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ.